ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ عمل زندگی میں ایک بار کر لیا اس کو اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا، تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ تو ایک بدوی نے سنا تو اپنی زبان سے وہ مبارک کلمات کہہ ڈالے۔ جب اللہ پاک نے اس کی زبان سے یہ کلمات سنے تو فرمایا، میں تمہاری بخشش کرتا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی، یا رب، یہ بندہ پوری زندگی گناہوں سے لت پت رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، چپ ہو جاؤ میرے فرشتوں، اس نے بھول کر ہی صحیح پکارا تو ہے، اس لیے تم گواہ رہنا، میں نے ان کی بخشش و مغفرت کر دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب کوئی انسان استغفر اللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ استغفر اللہ پڑھتے وقت بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کہیں آپ یہ غلط تو نہیں کرتے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں دل میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ پاک سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کی زبان پر استغفر اللہ کے الفاظ ہوا کرتے ہیں۔ کوئی غلط بات ہوئی تو انہوں نے استغفر اللہ پڑھا تو لوگ استغفر اللہ کہنے کی عادی ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے کہ اے اللہ ہمیں تو بخش دے۔ صرف استغفر اللہ کہنے سے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ استغفر اللہ عام طور سے جو لوگ بولتے ہیں وہ ان کی زبان پر رٹے ہوئے الفاظ ہیں، تو بس وہ استغفر اللہ ان کی عادت میں ہے۔ تو عادت میں ہونے کی وجہ سے اگر کوئی انسان استغفر اللہ بول رہا ہے تو اس کے گناہوں کی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں پر شرمندہ ہونا توبہ ہے، اور جب کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار دل سے کرتا ہے تو اللہ تعالی 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر ایک خاص نگاہ ڈالتا ہے اور ایک توجہ فرماتا ہے اور بندے سے کہتا ہے، میرے بندے آؤ، میں کب سے تیرے انتظار میں تھا، لوٹ آؤ اپنے رب کی مرضی کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے، اے لوگو ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی اور لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ تو اس لیے جب کوئی بندہ اللہ تعالی کے سامنے توبہ کرتا ہے یا استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالی 70 مرتبہ جواب میں اس کو لبیک کہتا ہے۔ ایک شخص تھا 70 سال تک وہ یا صنم یا صنم یا صنم کہتا رہا، اپنے معبودوں کو پکارتا رہا۔ تو ایک مرتبہ اس کی زبان پھسلی اور اس کی زبان سے یا صنم کی جگہ یا صمد نکل گیا۔ یا صمد اللہ کا نام ہے جس کا معنی ہے بے نیاز۔ تو اللہ تعالی نے 70 مرتبہ اس کے جواب میں لبیک کہا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 دفعہ اللہ تعالی نے لبیک کہا، یعنی اے میرے بندے تیرا رب حاضر ہے، کیا چاہتا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا، اے مولا یہ بندہ تجھے نہیں پکار رہا، یہ تو یا صنم یا صنم کر رہا تھا، دھوکے سے اس کی زبان سے تیرا نام نکلا، بلکہ یہ تو تجھے جانتا ہی نہیں ہے، یہ تو ساری زندگی یا صنم کرتا رہا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں خاموش ہو جاؤ، اور فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ مجھے نہیں پکار رہا، لیکن دھوکے سے ہی صحیح، لیکن اس نے اپنے معبود حقیقی کو پکارا تو ہے۔ اگر میں نے بھی اس کے سوال پر اس کو جواب نہ دیا تو پھر مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہے گا جس کو یہ 70 سال سے پکار رہا ہے؟ کوئی بندہ دھوکے سے بھی رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ثواب بھی لکھتا ہے اور اس کی طرف متوجہ بھی ہوتا ہے۔ تو اگر ایسے ہی کسی انسان کی زبان پر استغفر اللہ جیسے الفاظ رہتے ہیں تو یہ بے فائدہ نہیں ہے بلکہ بہت اچھی چیز ہے، اور اگر انسان نے اس نیت سے استغفر اللہ پڑھا کہ اس نے جو گناہ کیے ہیں ان کی معافی مل جائے تو اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ جو استغفار کو لازم کر لے اللہ پاک اس کے تمام مشکلوں میں آسانی اور ہر غم سے آزادی، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ استغفار سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتے ہیں، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے، اور زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم
حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیع بن صبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کی، آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجات پیش کی۔ آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیت مبارکہ پڑھی جن میں استغفار کو بارش، مال اور اولاد اور باغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا ہے۔ تو میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالی کی نافرمانی سمجھ کر اسے کرنے پر شرمندہ ہوتے ہوئے رب سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرے اور اس گناہ کی تلافی کے لیے کوشش کرے۔ مثلا نماز قضا کی تھی تو اب ادا بھی کرے، چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے۔ وہ مال اس کے پاس کسی کا نہ حق مال ہے تو اصل مالک یا اس کے ورثاء کو واپس کرے یا معاف کروا لے، اور اگر اصل مالک یا ورثہ نہ ملے تو ان کی طرف سے راہ خدا میں اس نیت سے صدقہ کر دے کہ وہ لوگ جب ملیں اور صدقہ کرنے پر راضی نہ ہوں تو اپنے پاس سے انہیں واپس دوں گا۔ توبہ استغفار کی تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود بعض بد نصیب نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ استغفار کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ توبہ کا موقع ملنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کیے اس دار فانی سے چلے جاتے ہیں۔ موت کا کوئی بھی بھروسہ نہیں، اس لیے ہمیں بھی باکثرت توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ استغفار کرنے والوں پر رحم کی بارش فرماتا ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب بے در پہ مال اور دولت اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ استغفار اللہ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک توبہ کرنے والے بندے سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے اپنا گمشدہ اونٹ پا لیا ہو۔ ہم لوگوں کو ہر وقت استغفر اللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں بلکہ مردار ہیں۔ ہماری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان چونکہ انسان کے دل پر اپنے پنجوں کو ہر وقت بٹھائے رکھتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ اپنے پنجوں کو ہٹا لیتا ہے۔ جب وہ بندہ ذکر کرنا اللہ کا بند کر دیتا ہے تو وہ پھر اپنے پنجوں کو بندے کے دل پر رکھ لیتا ہے۔ تو اسی لیے ہر وقت ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، استغفر اللہ اور ہر ذکر والے الفاظ کو اپنی زبان پر رکھنا چاہیے۔ کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ان پر استغفار اور نادم ہونا چاہیے۔ اللہ پاک بہت بڑی قدرت کا مالک ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ فرماتا ہے، اے بندہ تو مانگ تو صحیح، میں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ میں تیری ماں سے 70% زیادہ پیار کرتا ہوں، تجھ سے ایک مرتبہ مجھے پکار تو صحیح، تو ایک مرتبہ پکارتا ہے، میں 70 مرتبہ کہتا ہوں جی میرے بندے کیا حاجت ہے، کیا عطا کروں، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ ایک دفعہ تو مانگ کر تو دیکھ، میں دینے کے لیے ہی بیٹھا ہوں، میں غفور الرحیم ہوں۔ تم پر رحم کروں گا تو توبہ استغفار کرے گا، میں تیرے گناہ بخش دوں گا۔ تو جنت کا سوال کرے گا، میں عطا کروں گا۔ بس تو دل سے توبہ استغفار کر کے تو دیکھ میں تیرے نصیب کیسے جگاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرمائے، اور میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔